الرحمن الرحيم ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين صدق الله العلي العظيم. یہ سورہ مرسلات ہے جس میں 50 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں. کل 15 آیات کا درس ہوا تھا اور آج 16 سے لے کر کے 34ویں آیت تک تلاوت کی گئی ہے. پچھلی آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بات کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے کچھ قسمیں کھائیں، اور پھر ان قسموں کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا، فیصلے کے دن کا ذکر کیا، اور اس دن جو اس فیصلے کے دن کو جھٹلانے والے ہیں ان کی کیا حالت ہوگی. اس آیت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورۃ پاک کے اندر 10 مرتبہ تکرار کے ساتھ ذکر فرمایا، بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے. آج کی جو آیات ہیں اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا ذکر کیا اور ان قوموں نے اللہ کی مخالفت کر کے کس طرح سے اپنے آپ کو ہلاک اور برباد کیا ان کا ذکر کیا، اور بطور سوال انسان کی ذہنیت کو اور انسان کے دماغ کو اور انسان کی سوچ کو جھنجھوڑا ہے اور مخاطب کیا ہے، اور سوال کیا الم نہلک الاولین، کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا، ثم نتبعہم الآخرین، پھر ان کے بعد پچھلوں کو لائے. یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا ضابطہ ہے کہ جو قومیں اللہ کے حکم کو نہیں مانتی اور رسول کی تعلیمات کو نہیں مانتی ان کو اللہ ہلاک کر دیتا ہے، اور پھر ان کی جگہ اللہ تعالیٰ دوسروں کو لے آتا ہے. کذالک نفعل بالمجرمین، ہم گنہگاروں کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ برتتے ہیں اور کرتے ہیں. تم تاریخ پر غور کر لو اور اچھی طرح سے کھنگال لو اور دیکھ لو تو یہ بات تمہارے اوپر روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی، کھل کر کے سامنے آ جائے گی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجرموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا. اور یہ ضابطہ، یہ قانون اللہ کا قیامت تک رہے گا. جو مجرموں کے ساتھ اس کا برتاؤ رہے گا اور جو اللہ کی سنت ہے، اور اس میں تم کبھی بھی تبدیلی نہیں دیکھو گے. جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا ہے وہی اگلی قوموں کے ساتھ بھی ہوا، اور قیامت تک جو لوگ بھی آئیں گے ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا. اسی کی طرف اللہ نے اشارہ کیا کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح ہم کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ. ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ویل ہے. اور علامہ ابن کثیر نے ویل سے مراد افسوس لکھا ہے کہ بدلے کے دن کو جھٹلانے والے جب وہ دن کو اپنے سامنے دیکھیں گے تو بہت حیران و پریشان ہوں گے اور بہت افسوس کریں گے اور بہت گھبرائے ہوئے ہوئیں گے. انہی
کی گھبراہٹ اور انہی کے افسوس کا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت پاک کے اندر 10 مرتبہ ذکر کیا ہے، اور بار بار اس کو ذکر کر کے انسان کو سمجھایا ہے اور اس کی عقلوں کو مخاطب کیا ہے اور ڈائریکٹ عقلوں سے کلام کیا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے فرمایا الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں ایک ذلیل پانی سے، ایک منی کے قطرے سے نہیں پیدا کیا؟ جیسا کہ سورہ دہر کی تفسیر میں گزر چکا ہے، هل اتى علی الانسان حین من الدہر، کہ انسان کے اوپر زمانے میں سے ایک زمانہ، ایک دور وہ بھی گزرا ہے جب انسان کی اس کی تمہاری کوئی حقیقت، کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی ویلیو نہیں تھی، تمہاری کوئی پہچان نہیں تھی۔ آگے اللہ نے فرمایا هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ تم اس قابل نہیں تھے کہ تمہارا ذکر کیا جاتا، تمہارا چرچا ہوتا، تمہارے قصے بیان کیے جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہاری کوئی حقیقت ہی نہیں تھی اس وقت۔ یہ اللہ کا انعام ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں ایک قطرے سے وجود بخشا۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اسے مضبوط اور محفوظ جگہ سنبھال کے رکھا۔ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، یعنی محفوظ جگہ مطلب رحم مادر میں، یعنی ماں کے شکم میں ایک قطرے کی شکل میں اس کو قرار دیا اور اس کو رکھا، اور پھر اس کو مختلف حالات سے گزارا۔ جب وہ ایک قطرہ تھا، پھر اللہ نے اس کو گوشت کا ایک لوتھڑا بنایا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اوپر ہڈیوں کے جال کو بنا، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں آنکھیں لگائیں، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں کان بنائے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے سلسلے وار ساری چیزوں کو وجود بخشا، اور ساری کاریگری اس کی اللہ کا سارا نظام حرکت میں ہے اور حرکت کر رہا ہے، اور ماں کے اندر ایک زندگی اور ایک انسان تیار ہو رہا ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اِلیٰ قدر معلوم، اور اس کو وہاں پر ایک مقررہ وقت تک رکھا۔ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، پھر ہم نے اندازہ کیا اور ہم کتنا اچھا اندازہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا اندازہ کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کتنا اچھا اندازہ کرنے والے ہیں۔ پھر اب اللہ تبارک تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ ان ساری نشانیوں کے باوجود، اللہ کی ان ساری قدرتوں کو دیکھنے کے باوجود، انسان کی پیدائش کے اور اس کے وجود میں آنے کے سارے ادوار کو دیکھنے کے باوجود کس طرح سے تم جو ہے بدلے کے دن کو، قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ تو ایسے اتنی ڈھٹے کے باوجود، اتنی حقیقتوں کے واضح ہو جانے کے باوجود حقیقت سے انکار کرنے والے، اس کے باوجود اس کو جھٹلا دینے والے، سچائی سے منہ پھیر لینے والے اور سچائی کو جھٹلانے والوں کے لیے اس دن بڑا افسوس کا مقام ہوگا، بڑی ہولناکی کا مقام ہوگا۔ اور وہی حدیث میں ذکر آتا ہے کہ کل آخرت کے دن، کل قیامت میں جہنمی اتنا افسوس کریں گے، اتنا افسوس کریں گے کہ افسوس میں وہ اپنے ہاتھوں کو چبانا شروع کریں گے اور انگلی سے کے پور سے چبانا شروع کریں گے، کوہنیوں تک اپنے پورے ہاتھ چبا جائیں گے، انہیں احساس تک نہیں ہوگا، پتہ نہیں چلے گا افسوس کا۔ اور اپنے اعمال کے جو نتائج ان کے سامنے آئیں گے، ان کے رزلٹ کو دیکھ کر کے ان کے افسوس کا یہ عالم ہوگا۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ یہ بھی اشارہ کر رہا ہے کہ اس دن جھٹلانے والوں کا یہ افسوس کام نہیں آئے گا۔ اس دن یہ افسوس کرنا، یہ پریشان ہونا اور توبہ استغفار کرنا اس وقت کچھ کام نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تم اپنی آنکھوں سے ساری چیزیں دیکھ لو گے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ اپنی قدرت کی کچھ جھلکیاں دکھا رہا ہے اور فرما رہا الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، احیاء و امواتا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کو بنایا، پھر آگے ذکر ہے وجعلنا فیہا رواسی شامخات واسقیناکم ماء فراتا، اور ہم نے اس میں بلند اور بھاری پہاڑ بنائے اور تمہیں سیراب کرنے والا میٹھا پانی بھی بنایا، جو پہاڑوں سے نکلے جھرنے کی شکل میں، اور اس پانی سے تم کیا کرتے ہو؟ سیراب ہوتے ہو، اور تم اپنی پیاس کو بجھاتے ہو، اور اس زمین پہ غور نہیں کرتے ہو کہ اسی زمین سے ہم تمہیں تمہارے کھانے کی چیزیں اگا کر کے دیتے ہیں، اور غلہ اسی سے اگتا ہے، اور اسی سے تمام چیزیں
پیڑ اور درخت اگتے ہیں اور پھر اس سے پھل نکلتے ہیں جس سے تم اپنی بھوک اور پیاس کو، جس سے اپنا تم پیٹ بھرتے ہو اور اپنی پیاس کو ختم کرتے ہو. یہ سب غور کرنے والی چیزیں ہیں. الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، اور زمین کو سمیٹنے والی چیز بنایا. اس میں دو چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ زمین کو تمہارے لیے ہموار کیا جس میں تم چلتے پھرتے ہو اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہو اور ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کرتے ہو. اور دوسری چیز یہ ہے وَأَمْوَاتًا، اور تمہاری موت کے بعد پھر وہ زمین تم کو اپنی گود میں لے لیتی ہے اور اپنے اندر تم کو محفوظ رکھتی ہے. جیسا کہ پچھلی آیات میں ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل رسول جب گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوں گے اور تمام رسول جب گواہی دیں گے وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک مقررہ وقت رکھا ہے اور اس وقت ان رسولوں سے گواہی لی جائے گی جو اللہ کا دین دے کر کے اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے اس کے تعلق سے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہماری ان نعمتوں کو دیکھنے کے باوجود، ہماری زمین میں چلنے کے باوجود اور ہماری زمین میں تمام قدرت کو دیکھنے کے باوجود بڑی افسوس کی بات ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھوٹ جاننے والوں پر وائے اور افسوس ہے. یعنی جو جھوٹ جانتے ہیں اس دن انہیں افسوس ہوگا. پھر اگر آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، اس دوزخ کی طرف جاؤ جسے تم جھٹلا رہے تھے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ انہیں کہے گا کہ جاؤ اس دوزخ کی طرف جسے تم کیا کر رہے تھے، جھٹلا رہے تھے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی صفات کا اور ہولناکیوں کا ذکر کیا اور فرمایا انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو 3 شاخوں دار سائے کی طرف. یعنی جو جہنم میں آگ بھڑک رہی ہوگی اور اس آگ سے جو چنگاریاں اٹھ رہی ہوں گی وہ چنگاریاں اوپر جا کر کے ایک سائے کا روپ لے لیں گی اور 3 بھاگوں میں بڑھ جائے گی. جیسے کہ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، جو دراصل نہ سائے دینے والی ہوگی اور نہ شعلے سے بچانے والی ہوگی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جہنم کی چنگاریاں ہوں گی وہ جب دھوئیں کے ساتھ اٹھیں گی تو مثل محل کے دکھیں گے. اور پھر اسی آیت کے اندر آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کیا ہے انہا ترمی بشرر کالقصر، یقیناً دوزخ کی چنگاریاں مثل محل کے ہوئیں گی، یعنی اتنی بڑی بڑی ہوں گی جو محل کی طرح دکھیں گی. اور جب وہ نیچے آئیں گی نیچے آتے آتے بھی کأنہ جمالۃ صفر، کہ گویا وہ زرد اونٹ ہیں. اتنی بڑی جب چنگاریاں ہوں گی تو ہم اور آپ ذرا غور کریں، سوچیں کہ اس کی آگ کا کیا عالم ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اپنے آپ کو جھٹلانے والوں کی لسٹ سے باہر نکالیں اور نافرمانوں کی لسٹ سے باہر نکال کر کے اپنے آپ کو فرما برداروں کی صف میں کھڑا کرنے کی کوشش کریں، اس کے لیے محنت کریں. پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، آج کے دن یعنی اس دن جھٹلانے والوں کی بہت بری درگت بنے گی اور بہت پریشان ہوں گے اور بہت زیادہ افسوس کریں گے. لیکن ان کا یہ افسوس کرنا، یہ پریشان ہونا انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ابھی ہمیں وقت دیا ہے، موقع دیا ہے کہ ابھی ہم قرآن کریم پر غور و فکر کریں اور جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری عقلوں کو جوڑا ہے ان عقلوں کو یوز کریں. جیسے کہ اللہ نے ہمیں مخاطب کیا کہ تمہارے سر میں دماغ ہے، بھیجا ہے، اس کا یوز کرو. یا تمہارے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے کہ تمہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ اللہ کی ساری نشانیوں کو دیکھتے ہو، اللہ کی ساری حقیقتوں کو دیکھتے ہو، اس کے باوجود ان سے منہ موڑ لیتے ہو اور ان سے اعراض کرتے ہو اور ان سے دوری اختیار کرتے ہو. تمہارا یہ رویہ اور یہ رویہ تمہیں قیامت کے دن بہت بڑی ہولناکی میں مبتلا کرے گا. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ ان ساری چیزوں کو ذکر کر کے انسان کو آگاہ کرنا چاہتا ہے کہ ابھی وقت ہے، ابھی بھی ہم اللہ کی طرف رجوع کریں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم پر غور و فکر کر کے اور اس میں بیان اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین.
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إليك اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إليك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا